ज़کیہ صاحبہ آپ یہ فرمائیے گا کہ بحیثیت مسلمان شاید پہلا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. آپ کے خیال میں بحیثیت مسلمان کیا ہم سمجھ سکے ہیں ان واقعات نے تاریخ کا حصہ بن گئے, صفحے کالے ہو گئے کتابوں کے, اور جتنی قربانیاں ان لوگوں نے دیں وہ ظاہر سی بات ہے جس طرح نعیمی صاحب بیان کر رہے ہیں, لیکن کیا واقعی مسلمانان ان چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری تنزلی کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کے ایسے ابواب کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے شعار کو تو بلند کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کربلا کے جو نعرے ہیں وہ تو بہت ساری جگہوں پر نظر آئیں گے, لیکن اس کا جو شعور ہے نا, جو پیغام کے ساتھ جو اویئرنیس ہے, جو پریکٹیکلٹی ہے, اس پر ہم عمل کرنے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں ہی اپنا وصیت نامہ چھوڑا اور پھر آپ مکہ اور مکے سے کوفہ یا کربلا تشریف لے کر گئے تھے, جس میں آپ نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ نہ میں تفریح کے لیے جا رہا ہوں, نہ میں ظلم کے لیے جا رہا ہوں, اور نہ ہی میں دنیا طلبی کے لیے جا رہا ہوں. تینوں چیزیں نہیں ہیں. میرے جانے کا ایک ہی مقصد ہے, اصلاح امت. اور اصلاح امت کی اسٹریٹجی بھی آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے لیے جا رہا ہوں. سنا ہمارے ہاں جو سب سے بڑا انحطاط ہے نا, وہ اس وجہ سے کہ جو امر کرتا ہے بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتا ہے وہ برائی سے نہیں روکتا, اور جو برائی سے روکتا ہے وہ وہی روک کے بیٹھ جاتا ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے. درست کہہ تو رہی ہیں. ہم نے بنیادی طور پر جو توازن ہے نا اسلام نے جو ہمیں دیا ہے کہ برائی سے صرف روکو نہیں, اچھائی دکھاؤ. بالکل صرف صحیح. اچھائی نہ سکھاؤ, برائی سے بھی روکو. ایسی اصلاح ہوتی ہے نا. امام حسین نے تو یہی کیا تھا کہ جو تھے انہیں جانے کا بھی اختیار دیا تھا, اور جو دور تھے انہیں بھی بلایا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں ہمارے علم میں نہیں تھا. آپ نے ماہ رجب کے بعد سے لے کر رمضان تک طویل انتظار کیا تھا مسلمانوں کی بیداری کا, اور اس کے بعد آپ نے اپنے قیام کو ایک حتمی شکل دی ہے. تو جو توازن ہمیں حسینیت اور کردار اور سیرت امام حسین میں ملتا ہے, انفارچونیٹلی وہ ڈیسپریٹلی ہمارے درمیان میں نہیں پایا بالکل جاتا. صحیح. اچھا لیکن ذکیہ صاحبہ مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. آپ نے بالکل صحیح تصویر کشی کی ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں, لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں کئی اسلامی ممالک ہیں, 100 سے زیادہ ان کی تعداد ہے, لیکن وہ جو ایک یکتا ہونے کا ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے. آج بھی مسلمانان جو ہیں وہ ایک صفحے پر ہمیں نظر نہیں آتے. ہر ملک اپنے مفاد کی ایک دوڑ میں شامل ہے, اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دوسرا برادر اسلامی ملک کہاں کھڑا ہے. تو معاشرتی سطح کے اوپر بھی اور دنیاوی سطح کے اوپر بھی ہم اس کو ایبزارب نہیں کر سکے. اس میں آخر جو کوتاہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے سیاسی قائدین کی طرف سے ہے, لیڈران کی طرف سے ہے, یا بحیثیت قوم ہی ہم پیچھے چلے گئے ہیں؟ ہم ہر طرف سے پیچھے چلے گئے. ہم نے پیچھے رہنے کی ریس میں جیتنے کی بہت جلدی کی ہوئی ہے, بدقسمتی کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بات وضاحت کے ساتھ میں جو کہہ رہی ہوں, شعور و جی جی. بیداری ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کربلا کیسے یکجا کرتا ہے. دیکھیں عرب زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو بھی ایک مین آپ کہیں کہ سلوگن ہوتا تھا اسے اپنے پرچم پر لکھ دیا جاتا, اور وہ جو آپ کے جہاد کا مقصد ہے اس کی وضاحت کرتا تھا بنیادی طور پر. جیسے آپ جنگ بدر و احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو آپ نے اپنے علم کے اوپر, اپنے پرچم کے اوپر لکھوایا اللہ اعظم و اجل, اللہ سب سے بڑا اور صاحب جلالت ہے. کربلا میں امام حسین نے اپنے پرچم پر کیا لکھوایا؟ آپ نے لکھوایا یا محمد محمد رسول اللہ. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کیسے کوئی تفریق یا تقسیم کر سکتا ہے؟ جو امام حسین کا پیغام ہے وہ کتنا آپ نے اس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے نا. اور مسلمان کس طرح سے, گرچہ امام حسین کے اپنے لشکر میں بھی بڑی ڈائیورسٹی تھی, لیکن آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دائرہ آپ نے کس نقطے کے اوپر وہ پیغام یا وہ صدا آپ نے بلند کی. اگر ہم اس کے اوپر آ جائیں نا کہ وہ محمد کا نام ہے, تو پھر میرے خیال میں ہمارے پاس اگر ہم اپنے مفادات, سیاست, دوڑ بھاگ اس سب کو کنارے پر چھوڑ دیں, مخلصانہ ہم امام حسین سے اور آل رسول سے کچھ سیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی بہت بڑا جواز بچتا نہیں ہے. بنیادی مقصد صرف اصلاح تھا, اور وہ بھی معاشرے کی